السلام علیکم ڈاکٹر نوید، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے میں ڈسپیرٹی الاؤنس کی کیا سٹیٹس رہا، پینشنرز کا کیا سٹیٹس رہا، اس کو ہم جو پچھلے یہ جو ہفتہ گزرا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈسپیرٹی الاؤنس کا جو موجودہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے وہی ہے جو پچھلے ہفتے تھی، اس میں کوئی مزید امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ڈسپیرٹی الاؤنس میٹنگ پہ میٹنگ چل رہی ہیں، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے خاص کر پنجاب کی وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دینا چاہتی، اور یا اگر دے گی تو پھر وہ اس کو کم کر کے، کیونکہ بجٹ وغیرہ پاس ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فنڈ نکالنا پھر بعد میں مشکل ہو جاتا ہے، تو زیادہ چانس یہی ہے کہ ڈسپیرٹی الاؤنس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی، اگر آئی تو پھر ہم اس کو بتا دیں گے۔ دوسرا تھا پینشنرز کے بارے میں۔ پینشنر کے اندر دو جو طبقے ہیں، پینشنر مظلوم ہے، ان کے اندر مزید مظلوم ترین دو طبقے ہیں، ایک ای او بی آئی اور ایک پی ٹی سی ایل کے پینشنرز۔ ان کے مسئلے کافی عرصہ سے چل رہے تھے، بڑے عرصہ سے چل رہے تھے۔ ای او بی آئی کا آپ کو پتہ ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن 1976 میں یہ بنا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ تو اس کا یہ تھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جب وہ ریٹائر ان کو بھی اینڈ پر کوئی نہ کوئی پینشن یا کوئی نہ کوئی چیز ملنی چاہیے۔ اس کا پھر ایک فنڈ قائم کیا گیا۔ فنڈ یہ تھا کہ 50% اس کا جو امپلائیز تھا وہ دے گا، 1% جو آپ کی پیمنٹ سے کٹے گا، اس طرح کر کے ایک فنڈ بنایا گیا تھا۔ وہ فنڈ آج کل تقریباً ایک اندازے کے مطابق وہ 500 سے 600 ارب روپے تک وہ بلین تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اسی میں سے وہ اپنا پینشن اپنے ملازمین کو، جو ریٹائر ملازمین ان کو وہ دیتے ہیں۔ جو رجسٹرڈ ای او بی آئی کے وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ہیں، لیکن بہت سے ابھی رجسٹرڈ نہیں ہیں، بہت سے لوگ ابھی اس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ تو یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ فنڈ جو آپ کا موجودہ فنڈ ہے اس کو وہ انویسٹ کرتے ہیں مختلف جگہ پر، بلز میں انویسٹ کر دیتے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کی جو پروفٹ آتا ہے اس کو دے کر پھر یہ ایک رقم مختص کر دیتے ہیں کہ اتنا ای او بی آئی کو ہم دیں گے۔ تو یہ ان کا اپنا ایک فنڈ ہے، گورنمنٹ اس میں بعد میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی۔ لیکن مسائل کیا آ رہے تھے کہ یہ جو پینشن تھی وہ بہت لمیٹڈ تھی۔ آخری جو ان کی پینشن تھی وہ 8500 تھی، اس کو پھر 10,000 کیا گیا۔ تو پینشنرز کا جو ای او بی آئی کے پینشنرز تھے ان کا مطالبہ تھا کہ اس میں سے 15-20 ہزار انکریز ہونا چاہیے، یا کم از کم جو گورنمنٹ نے ڈیلی ویج رکھا ہے، منیمم جو انکم منتھلی رکھی ہے 37,000 40,000، کم از کم اتنی ہونی چاہیے، یہ پینشنرز کا مطالبہ تھا۔ اس پر تو عمل نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے ان کی 15% پینشن بڑھا دی۔ پینشن بڑھائی ہے پچھلے ہفتے ہی کیبنٹ میں یہ اپروول ہوئی، 15% پینشن بڑھ گئی۔ منیمم پینشن ان کی تھی 10,000، تو 10,000 سے مطلب یہ کہ ان کی ابھی 1500 اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ میکسیمم ان کی میرے خیال کوئی 29-30 ہزار تک جاتی ہے، تو لیکن منیمم جو ہے ان کی وہ 10,000 ہے۔ اور یہ جو کیبنٹ نے منظوری دی ہے اس کا اطلاق ہوگا 1 جنوری 2025 سے، اور 2025 سے لے کر ابھی تک جتنے مہینے ان کا ان کو ایریئر اگلے اگست میں ملنا چاہیے اپروو کے مطابق۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں اپنا کوئی بجٹ نہیں دیا۔ گورنمنٹ نے کہا کہ ای او بی آئی جو اپنے بجٹ سے ہی اس کو مینج کرے گا۔ ابھی دیکھیں اس میں فائدہ یا پینشنر سیٹسفائی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ تھا کہ 15% کی اپروول ہو چکی ہے، اور کب سے ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2025 سے ہوئی ہے۔ جو پینشنرز ہیں ان کا بہت سے مسائل بھی ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو موجودہ ان کی انتظامیہ ہے ای او بی آئی کی، اس پر کرپشن کے الزامات بھی لگاتے ہیں، ان پر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے یا افیکٹو لوگ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو پینشنر جو جتنا ان کو حق ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ خیر ہماری دعا ہے کہ یہ بھی پینشنر کی تنخواہ یا پینشن ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ یہ ان کا اپنا فنڈ ہے، اسی میں سے وہ جنریٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ ابھی بات کرتے ہیں پی ٹی سی ایل کی۔ پی ٹی سی ایل آپ کو پتا پہلے سرکاری ادارہ تھا، 2006 میں اس کو پرائیویٹ کر دیا گیا۔ جب پرائیویٹ کر دیا گیا تو پھر مسئلہ بنا کہ جو پینشنر تھے ان کا کیا کیا جائے گا۔ اس وقت جو بندے ریٹائر ہوئے 2006 یا 6 کے بعد، ان کی پینشن کو کیا کیا جائے، کیونکہ یہ پرائیویٹ ہو گیا تھا، تو جس نے اس کو خریدا اس نے کیا کیا کہ اس پینشن کو وہیں پر فریز کر دیا۔ جو پی ٹی سی ایل کے ملازمین تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کو پینشن نہیں بھی ملی، اور جن کو مل رہی تھی ان کی مقدار بہت کم تھی، 3,000 5,000، اور اس کو وہیں پر جب فریز کر دیا تو انہوں نے اپنے
مطالبات یہ گورنمنٹ سے کیا کہ جس طرح دوسری پینشن میں انکریز آتی ہے ان کی بھی پینشن میں انکریز آنی چاہیے، جبکہ انتظامیہ نے یہ کہا کہ چونکہ ہم فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ خیر اپیل جاتی رہی، ہائی کورٹ نے فیصلے کی، اس پر عمل اچھی طرح سے نہیں ہو سکا۔ پھر سپریم کورٹ میں یہ فیصلے آئے، 250 کے قریب، میرا خیال ہے کہ 250 کے قریب اپیلز گئیں اس پر، تو پچھلے ہفتے اس پر بھی ایک فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ 3 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ اس نے دیا، یحییٰ خان فریدی جو ہے چیف جسٹس، وہ اس کو کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے اس کو بینچ کو۔ تو فیصلہ جو انہوں نے دیا، انہوں نے جو پینشنرز کے مطالبات تھے ان کو مان لیا اور کمپنی کو کہا کہ آپ ان کے مطالبات مانیں اور ان کو ایریئر بھی دیں اور ہمیں ایک ٹائم لائن دیں۔ انہوں نے 90 دن کا ٹائم دیا کہ 90 دن کے اندر اندر آپ اس کا معاملات کو طے کریں۔ یہ ایک اچھی خبر بھی تھی، لیکن یہ کوئی زیادہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ہوپ فل بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے تو آرڈر دے دیا، لیکن ابھی کیا ہوگا؟ ابھی یہ بھی سننے میں آئے یا کہتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، اس میں وہ ٹائم لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اتنا دے سکتے ہیں، اتنا نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا فنڈ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ابھی طے ہونا ہے، اس پر کتنا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ پر یہ تھا کہ پی ٹی سی ایل کے حق میں، جو اس کے ملازمین تھے اس کے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ اب اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا کتنا ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ تھی پچھلے ہفتے کی خبریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ لوگوں کی مشکلات آسان کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔